اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام محترم ناظرین گرامی قدر اور میرے سننے والے تمام خواتین و حضرات اور تمام ویورز، آپ سب کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں۔ میں تنویر الحق تھانوی بہرحال ایک جانا پہچانا میرا نام اس حوالے سے ہے کہ میں مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا بھی ہوں اور جانشین بھی، جو معنی مفہوم سمجھا جاتا ہے وہ بھی ہوں، اور مرکزی جامع مسجد تھانوی جیکب لائن میں دین اور مذہب الحمدللہ ایک عوامی انداز میں خدمات انجام دے رہا ہوں۔ اس میں آپ سب بزرگوں کی، سب مخلصوں کی دعائیں شامل ہیں۔ آمدم برسر مطلب، میں روزانہ اخبار کا مطالعہ کرتا ہوں، اردو اخبار، روزنامہ جو بھی آئے، کبھی جنگ، کبھی نوائے وقت، کبھی 92، کبھی جو اور اخبارات ہیں نئی دنیا اس قسم کے، اسلام اور امت کے علاوہ سب اخبار پڑھتا ہوں میں۔ تو میرے سامنے جو آج اخبار ہے یہ 23 اکتوبر 2020 اور 5 ربیع الاول 1442 ہجری جمعے کا دن، اور اس وقت میں وہ اخبار آپ کے سامنے لے کے بیٹھا ہوں۔ 3 چیزیں میں نے آج صبح جب اس کو مطالعہ کیا تو میں نے اس کو نوٹ کر لیا، اور اس ارادے سے میں نے اس کو نوٹ کیا ہے کہ میں فوری طور پر اپنا ایک تبصرہ، اپنے تاثرات اور اپنا ایک رد عمل جو ہمارا ایک تربیت میں جس سانچے میں ہمیں ڈھالا گیا ہے اس انداز میں پیش کروں گا، اور یہ ظاہر ہے کہ میرا ہر طرح کا حق ہے، اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام اور کراچی کے تقریباً 2.5-3 کروڑ کے برابر عوام، یہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ کوئی زبان بولیں، کوئی کسی علاقے سے تعلق ہو، تو بہرحال یہ سب ہمارے بھائی اور بہن ہیں۔ تو آج کی 3 چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ کراچی کے واقعے پر سینٹ میں اپوزیشن کی قرارداد حکومتی اعتراض پر قائمہ کمیٹی کے سپرد۔ خیر یہ تو ایک ہیڈنگ ہے، اس میں ایک لکھا ہوا ہے نعرے جرم نہیں، عبدالغفور حیدری۔ سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری یہ ہمارے بہرحال بزرگ ہیں، ہمارے بہت ہی قابل احترام ہیں۔ ایک تو میں اس پر تبصرہ کروں گا۔ دوسری چیز جس کو میں نے نوٹ کیا وہ یہ ہے کہ MQM پاکستان کے اراکین قومی اسمبلی نے محمود خان اچکزئی کے خلاف قرارداد مذمت جمع کرا دی۔ یہ بھی ایک عنوان ہے جس پر میں اپنی بات کہوں گا۔ اور تیسرا عنوان اور تیسری چیز جس کا میں نے انتخاب کیا اور جس کو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس پر بھی کچھ اپنی معروضات پیش کروں گا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف غلط معلومات پھیلانے والے ٹویٹر اکاؤنٹس بلاک کیے جائیں۔ PTA
ملکی اداروں کے خلاف بھی مہم جاری، ٹویٹر انتظامیہ غلط معلومات کا پھیلاؤ روکے اور اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کرے۔ یہ نوائے وقت اخبار بڑا معتبر ہے، اور اس کی سب سے بڑی پہچان جو میرے والد محترم کے زمانے میں بھی تھی وہ یہی تھی کہ یہ پکا مسلم لیگی اخبار ہے، اور ڈاکٹر غالباً حمید نظامی اس کے بانی، اور پھر مجید نظامی صاحب اور یہ دیگر حضرات۔ بہرحال یہ نظامی برادران کا میرے والد محترم سے بڑا تعلق تھا۔ جس بات پر آج میں تبصرہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اور بس میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، جو باقی دو میرے عنوان ہیں میں اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پر آپ کے سامنے اپنے خیالات رکھوں گا۔ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جو ڈپٹی چیئرمین بھی رہے ہیں سینٹ کے، جب میں بھی سینٹ میں تھا، اور 3.5 سال میں نے سینٹ میں گزارے اور بڑا اچھا وقت گزرا۔ مجھے MQM نے مصطفیٰ کمال صاحب کی سیٹ پر ان کی جگہ مجھے بھیجا، اور 3.5 سال میرے اس میں تھے، باقی پہلا وقت وہ گزار چکے تھے، اور میں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا سلسلہ دیکھا۔ ہمارے چیئرمین سینٹ شروع میں تو وہ تھے نیر بخاری صاحب، پھر اس کے بعد ہمارے رضا ربانی صاحب تشریف لائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہی نفیس انسان ہیں۔ یہ سینٹ میں جو باتیں ہوئیں جس میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کا یہ فرمانا کہ مزار قائد پر جو نعرے لگائے گئے یہ کوئی جرم نہیں۔ مولانا بہت محترم ہے، لیکن میں بڑے مختصر انداز میں اپنی بات پیش کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ سب اس کو غور سے سنیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نعرے لگانا جو ہے کوئی جرم نہیں ہے، جیسا کہ نعرہ لگایا گیا تھا مزار قائد پر، لیکن اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے، یا ہے سب کے ذہنوں میں، مولانا جو فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مزار قائد پر جو نعرے لگائے گئے یہ کوئی جرم نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جرم نہیں، اس لیے کہ بہرحال جو نعرہ لگایا تھا وہ تھا تو ایک سیاسی نعرہ، لیکن محل کلام اور محل اعتراض اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ قائد اعظم کے مزار پر، اور مزار کے بھی اس احاطے میں کہ جو بالکل نچوڑ اور خلاصہ ہے قبر کا، گو کہ جو اوپر ایک ان کے مزار کے اوپر وہ بنا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ قبر تو نیچے ہی ہوتی ہے، لیکن وہ جو ان کا پورا وہ بنا ہوا ہے مزار کا احاطہ، اس میں وہ لگا رہے ہیں۔ لیکن میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کا پورا ادب احترام کرتے ہوئے 2-3 باتیں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جس سینٹ کے وہ ڈپٹی چیئرمین تھے، میں نے اس چیز کو بہت کلوزلی نوٹ کیا کہ سینٹ میں ایوان بالا میں تو اتنی پابندیاں ہیں، اتنی نزاکتیں ہیں، اتنا اس کا ادب احترام ہے اس جگہ کا، اس مقام کا۔ وہاں قائد اعظم کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ، قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی، کہ کھانے پینے کی چیز بھی آپ نہیں لا سکتے۔ اتنے سگریٹ نوش ہمارے بہت سے بھائی وہاں موجود ہوتے تھے، ہر پارٹی کے لابی میں جا کے، لابی جو تھی سگریٹ کے دھوؤں سے بھری رہتی تھی، سگریٹ پینا بھی جرم،
اور صاحب ہمارے رضا ربانی صاحب ماشاءاللہ اتنے الرٹ، اتنے سنسیئر، اکثر ان کے جملے جو ہیں میں نوٹ کرتا تھا، نو کراس ٹاک، نو کراس ٹاک، یعنی مطلب یہ ہے کہ بھائی باتیں نہ کریں، بھائی کراس ٹاک نہ کریں۔ تو آپ بتائیے کہ نو کراس ٹاک، اسمبلی کا ادب یہ ہے، اسمبلی کا تقاضا یہ ہے، یقیناً کوئی قانونی شق بھی ہوگی کہ نو کراس ٹاک نہ کریں، اور ماننا پڑتا ہے۔ جس نے جو کرتا تھا وہ چیئرمین کے کہتے ہی خاموش ہو جاتا تھا۔ اور یہاں تک بھی انہوں نے، میں نے دیکھا کہ نظم قائم رکھا کہ کوئی سامنے سے نہ گزرے، یہ بھی ایوان بالا کے آداب کے خلاف ہے۔ اور صاحب موبائل پہ بھی پابندی کہ کوئی موبائل کی گھنٹی نہ بجے، بہت اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اور اس پر عمل درآمد ہوا۔ اور میں تو ایک دفعہ پتہ نہیں میری قسمت ہی پھوٹی تھی، ورنہ میں تو اپنا موبائل بند بھی رکھتا تھا اور وہ سائلنٹ پہ تھا۔ کوئی بہت ضروری ایسی بات تھی جو مجھے نیچے جھک کے میں نے جواب دیا، فوراً رضا ربانی صاحب کو اندازہ ہو گیا اور انہوں نے فوراً کہا کہ تھانوی صاحب، یعنی مطلب یہ کہ آپ موبائل پہ حالانکہ میں دیکھتا تھا بہت سے موبائل پہ جھک کے باتیں کر لیا کرتے تھے، اور اٹھ کے جائیں، جا کے باہر بات کریں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ سینٹ کے آداب اور اس کے تقاضے اتنے کہ صاحب آپ پانی کی بوتل بھی نہ رکھیں، آپ اگر شوگر پیشنٹ بھی ہیں اٹھ کے جائیں، جا کے لابی میں جا کے پانی پئیں، چائے پئیں، کافی پئیں، یہاں اس احاطے میں۔ اور پھر جس میں اتنے باریک تقاضے ہیں، سینٹ میں کوئی نعرہ لگا کے دکھاتا، میں نے تو نہیں، بڑے بڑے جوشیلے تھے، ایسی دھواں دار تقریریں کرتے تھے، لیکن کسی ڈیسک تو بجائیں گے، وہ قانون ہے، وہ انگریز نے سکھایا ہے، لیکن منع کیا ہے کہ سینٹ میں نعرے نہ لگانا، جبکہ یہ قوم جو ہے یہ نعروں ہی کی اصل میں عادی ہے، اور یہ بہت عادی مجرم ہے نعروں کی، لیکن اپنے جذبات کو روکتے ہیں، اپنے الفاظ کو، اپنے جملے، کیوں؟ سینٹ کا تقاضا ہے، ایوان کا تقاضا ہے، یہ اتنا مبارک مقام ہے۔ اور یہاں تک بھی ہے، وہ جو سائیڈوں پہ لوگ بیٹھے ہیں، میرے رشتہ دار، آپ کے رشتہ دار، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، آپ اشارے سے بھی اس سے بات نہ کریں۔ یہ رضا ربانی صاحب کی نزاکتیں نہیں، یہ سینٹ کے آداب میں ہے کہ آپ نے کیسے اس سے بات کی کہ جو اس میں بیٹھا ہے کوریڈور میں، تو آپ بات نہیں کر سکتے، بس دیکھ لیں، وہ آپ کو دیکھ لے۔ اتنے باریک تقاضے، میں سلام کرتا ہوں ایوان بالا کے اس ادب اور احترام۔ آپ بتائیے کہ کیا وہ فاؤنڈر آف پاکستان کا بانی، جس نے انگریز کے حلق میں سے یہ ہڈی نکالی اور پاکستان بنایا، اور اس کی وجہ سے آج سینٹ بھی ملا اور قومی اسمبلیاں بھی ملیں اور پاکستان کو سب کچھ ملا، آج اس کے مزار پر مادر پدر آزاد، جس کا جو جی چاہے کرے، یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی ایکشن نہیں ہو۔ میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ ذرا میری اس بات کا بھی اگر ہو سکے تو جواب دی۔ پھر ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ یہ کہ ہماری عدالتیں، سپریم کورٹ آف پاکستان، پھر نیچے آئی ہے ہائی کورٹ آف گویا اسلام آباد ہائی کورٹ، اور پنجاب ہائی کورٹ، اور سندھ بلوچستان ہائی کورٹ، اور یہ سارے، اور پھر نیچے آئی ہے سیشن کورٹ، اور بھی نیچے آئی ہے مجسٹریٹس۔ میں چونکہ اس پروسیس سے بھی گزرا ہوں، تو اس پر بھی بڑی قدغنیں ہیں، کسی کا موبائل نہ بجے، کوئی بات نہ کرے، کوئی سگریٹ نہ پیے، جیسے ہی یہ سب آداب ہیں۔ ہمارے جج حضرات سب محترم ہیں، قابل احترام ہیں، ان کا ادب کرنا یہ در حقیقت یہ ایک
پاکستانی نہیں بلکہ اس ملک کے وفادار ہونے کی بھی گویا دلیل ہے۔ تو ججوں کا احترام، عدالتوں کا احترام، اور صاحب عدالت کا بھی وہ کمرہ کہ جو اس وقت کمرہ عدالت جہاں پر عدالت لگی ہوئی ہے، اس کے اور بھی آداب اور احترام اس کا ملحوظ ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ جو فاؤنڈر آف پاکستان، جس کی وجہ سے آج سپریم کورٹ بھی بنی، ہائی کورٹ بھی بنی، اس میں ہائی کورٹ کے ہاں تو پابندی ہے اور ان کے ہاں تو ادب احترام ہے، اور قائد اعظم کے مزار پر کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو چاہے وہاں پر شور مچائے اور جو چاہے وہاں پہ نعرے لگائے۔ ٹھیک ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ان سب باتوں کو دیکھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے کچھ، جیسے کہ آج کل وہ چل رہے ہیں سب ایک دوسرے، میں تمہاری بات رکھوں اور تم میری بات رکھو، اس جذبے میں آ کے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ لیکن مجھے بھی سخت غم و غصہ ہے اس بات کا کہ مزار قائد کے اوپر اس قسم کا عمل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کے اوپر باقاعدہ جو شق موجود ہے، جیسا کہ ہمارے دوست احباب جانتے ہیں، اس کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے تھا۔ ہوا، اس کے بعد کیا سیاست بن گئی، میرا یہ گویا میرا پورٹ فولیو یہ نہیں ہے، نہ میرا یہ مزاج ہے، نہ میں آئی جی سندھ کے مسئلے میں غور فکر کروں گا، نہ میں اپنے سندھ گورنمنٹ کے اوپر شبہ کروں گا، کسی پر نہیں، نہ وفاقی حکومت پر، کسی پر میرا یہ کام نہیں ہے۔ لیکن میں بھی اس کا پکا وکیل بن کے کہوں گا کہ قائد اعظم کے مزار کی جو بے حرمتی ہوئی ہے، آپ ایوان میں کر کے دکھائیں، آپ کسی عدالت میں کر کے دکھائیں، عدالت کے کمرے میں۔ ویسے تو خیر دکھانے والوں نے اپنے جوہر سبھی ہر جگہ دکھائے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ قانون حرکت میں نہ آیا ہو۔ تو اسی طرح قائد اعظم کے مزار پر بھی اگر قانون حرکت میں آیا، بالکل صحیح تھا، اور اس پر اب بھی عمل درآمد ہونا چاہیے، اور ان باتوں کو اپنے گویا منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ تو میں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کے اس موقف سے بھرپور اختلاف کروں گا، اور یہ بہرحال قائد اعظم کی جو بے حرمتی ہے، اس کے اوپر اگر میں بات کرنے بیٹھ جاؤں تو 4 گھنٹے بول سکتا ہوں، اور میں لکھنے بیٹھ جاؤں تو ضخیم کتاب لکھ سکتا ہوں۔ حالانکہ میں طفل مکتب ہوں، میں بچہ ہوں، اساتذہ کے سامنے ایک ادنا طالب علم ہوں، لیکن یہ کہ قائد اعظم کی بے حرمتی کے اوپر میرا شروع سے یہ ایک ذہن ہے، میں ایسے کسی شخص کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جو قائد اعظم کی بے حرمتی براہ راست کرے، یا بالواسطہ کرے، یا ان لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے کہ جو قائد اعظم کو سرے سے ماننے ہی کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال وہ ذوق ان کا ہوگا، یہ میرا ذوق ہے جو مجھے اپنے بزرگوں سے ملا ہے۔ تو پاکستان الحمدللہ، ہمارے حضرت ہمارے والد محترم فرماتے تھے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد، یعنی میرے والد کے استاد تھے، بزرگ تھے، اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے پاکستان کی حمایت کی، قائد اعظم کی حمایت کی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو سیاست میں چل رہے تھے وہ کانگریس میں نہرو اور گاندھی تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا سیاست میں رہتے ہوئے بھی اتنا اونچا مقام تھا کہ واللہ میں سمجھتا ہوں کوئی عالم کیا، پاکستان کے 72 سال میں کوئی عالم بھی اس مقام پر نہیں ہے جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے دور میں سیاسی میدان میں بھی رہ کر ان کا تقوی اور ان کا تدین متاثر نہیں ہوا۔ لیکن اتنی بات ذہن میں رکھ، لوگ سن 77 میں بھی کہتے تھے کہ صاحب یہ گویا اس وقت سن 47 میں کہتے تھے
کہ مولانا اشرف علی تھانوی ایک داڑھی منڈے اور ہیٹ لگانے والے کی حمایت کر رہے ہیں جو انگریزوں کا پٹھو ہے، یعنی جن قائد اعظم کو کہتے تھے. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی تو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ حضرات فرماتے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم اگر ایک داڑھی منڈے کی حمایت کرتے ہیں تو وہ مسلمان تو ہے، لیکن دوسری طرف جو حمایت کروا رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں تو وہاں تو دونوں جناح کو لے لیجئے اور لیاقت علی خان کو لے لیجئے، یہ دونوں مسلمان ہیں الحمدللہ، مسلمانوں جیسے نام. لیکن دوسری طرف تو دنیا انکار نہیں کر سکتی کہ نہرو اور گاندھی جیسے مشرک اور ہندو اور کافر تھے. تو اس کو بھی کبھی فرق کو محسوس کیا کیجئے. اسی طریقے سے جب سن 77 میں میرے والد محترم نے اسٹینڈ لیا تو یہ کہا جاتا تھا کہ ایک طرف حضرت مفتی محمود صاحب جو اب رحمت اللہ علیہ ہیں، وہ اتنے بڑے شیخ الحدیث اور اتنے بڑے عالم اور اتنی جید ہستی، اور دوسری طرف فاسق اور فاجر اور بہت کچھ بھٹو کا نام لے کے کہا جاتا تھا. آپ بتائیے کہ یہ ہر دور میں اس قسم کے فرق پیش کیے جاتے ہیں کہ صاحب ایک طرف اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں اور ایک طرف جو ہے بھٹو جیسا فاسق اور فاجر ہے. تو ہمارے والد آج تک برے بنے ہوئے ہیں کہ صاحب ایک مفتی کے مقابلے میں ایک گویا فاسق اور فاجر کی حمایت کر دی، حالانکہ یہ حمایت نہیں تھی. اس سے پہلے جو سن 70 میں حمایت ہوئی تھی بھٹو کی، حمایت اس کا نام تھا ایک ہی اسٹیج، ایک ہی گویا اسٹیج کے اوپر اور ایک ہی ہر جگہ ایک جگہ نظر آئے، وہ تھی اصل میں حمایت. مولانا احتشام الحق تھانوی نے اپنے اصول کو پیش کیا تھا، بھٹو کی حمایت نہیں کی تھی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں قائد اعظم سے بہرحال ہمیں جب قائد اعظم کے اوپر کوئی بات اٹھتی ہے تو ہمارا ذہن اس پہ جاتا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا شبیر احمد عثمانی یہ دونوں باہوش و حواس بھی تھے اور بر صغیر کی بہت بڑی ہستیاں تھیں. اس کا مطلب یہ کہ آج کا چھابڑی لگانے والا اور جوتے گانٹھنے والا موچی وہ زیادہ سمجھدار ہے کہ وہ قائد اعظم کا ادب احترام نہ کرے، اور مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا شبیر احمد عثمانی یہ گویا غلطی پر ہیں کہ جنہوں نے قائد اعظم کی حمایت کی. تو ہم قائد اعظم کا دفاع بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارے اکابر اور بزرگوں کے نام اس سے متاثر ہوتے ہیں. لہذا یہ مسئلہ جو ہے بڑا سنگین تھا اور اس کا پورا نوٹس لینا چاہیے، اور جو لیا جا رہا ہے. بس یہ میری معروضات ہیں. انشاءاللہ آگے جو 2 ٹاپک اور ہیں میں ان کے اوپر اگلی نشست میں بات کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہم اور آپ دوبارہ پھر انشاءاللہ بیٹھیں گے. والسلام. اللہ حافظ و ناصر ہوں.